ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے آج کی ایک ایسی خبر جو کہ سوشل میڈیا پہ صبح سے اس نے طوفان برپا کیا ہوا تھا, لوگ اپنے رائے بھی دے رہے تھے. وہ خبر آئی تھی ایک کوئی مڈل ایسٹ آئی نامی ایک ویب سائٹ ہے جہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی فوج نے اپنی ایک بریگیڈ جو ہے تعینات کی ہے سعودی عربیہ میں یمن کے ساتھ جو واقع سرحد ہے, اور اس میں کہا گیا کہ اعلیٰ ترین, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, اعلیٰ ترین سیکیورٹی ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ یہ نہ صرف تعینات ہو گئی ہے بلکہ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ جی لڑیں گے تو صحیح لیکن سرحد کراس نہیں کریں گے. تو ہم نے ظاہر ہے اپنی چڑیا, کبوتر, طوطے, گھوڑے سب دوڑائے, انویسٹیگیٹو, گیدیں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں سے اسلام آباد جاتے ٹائم تو لگتا ہے نا. دوسرے اینکرز کو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اسلام آباد سے وہ جلدی خبر مل جاتی ہے, آتے تھوڑے جو نا. بہرحال ہمارا گد ڈیلیوری چارجز پڑتے ہیں تو گد ٹائم پہ پہنچ گیا, اچھی بات یہ. تو جناب پاکستان کا دفتر خارجہ فورن آفس اور پاک فوج جو ہے دونوں نے اس خبر کو ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ کہیں بھی آپ اگر ایسی کوئی خبر سنتے ہیں تو اس پر یقین نہ کیجیے, کیونکہ پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے اور وہ تمام قوم کو اعتماد میں لے کر ہی اگر کچھ اس بارے میں کیا جائے گا تو کیا جائے گا. ایسی خبریں اڑتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں, ان پر بلیو نہ کریں. اڑتی ہیں, پھر وہ شوٹ ڈاؤن ہوتی ہیں, پھر وہ واپس نیچے گرتی ہیں, پھر وہ دوبارہ اڑنے لگ جاتی ہیں. ایسی خبر اور مشکوک پیکٹ کو پولیس کے حوالے. بالکل یہ چیز, یہ ایسی باتیں نہ کریں, آج کل رپورٹنگ بڑی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو موونگ آن, اگر یہ ڈینائل نہ بھی آتا نا, اب صبح سے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور 10 لوگ بھیجنے ہیں, آپ اس کی تردید بھی کرتے ہیں, پھر اور 10 لوگ بھیج دیتے ہیں. اب یہ جو سٹوری ہے, اگر اس کا ہم تھوڑا سا ہم پوسٹ مارٹم یا سرجری کریں اس کی, ٹھیک ہے, تو پہلے 2 سینٹنسز ہیں, خبر ساری اس میں ہی ہے. اور خبر بھی کیا ہے کہ پاکستان فوج ایک بریگیڈ بھیج رہی ہے اکارڈنگ ٹو سینئر سیکورٹی سورسز. اچھا, ریڈ فلیگ نمبر 1 یہ ہے اس میں کہ ظاہر ہے کہ انونیمس سورسز ہیں, ٹھیک ہے, انونیمس سورسز پہ بھی خبر ہوتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ پاکستان کی سیکورٹی سورسز ہیں, یہ سعودی عرب کی ہیں, یمن کی ہیں, ایران کی ہیں, یا یہ جو باہر جو سیکورٹی گارڈ آپ کے آفس کے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی آخرکار ایک سیکورٹی سورس ہی ہے. عبد الغفار تو نہیں ہے گارڈ, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. یوگینڈا میں بھی سیکورٹی ہے اور وہاں بھی سورسز ہیں, اور جب ان دونوں کو جوڑ دیں تو کیا بنتی ہیں سیکورٹی سورسز. سو ریڈ فلیگ نمبر 1. دوسری چیز جو وسعت 34 رکنی جو وہ بھی ہو سکتا ہے, مسلمان ممالک کا, کیونکہ آخرکار سورسز ہیں, سورس نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے 34 سورسز ہوں. میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتا, نہ ہی میں اس کو کنفرم کر سکتا ہوں. سیکنڈلی, جب آپ کے پاس خبر نہیں ہوتی اور آپ نے کالم لکھنا ہے 1200 ورڈز کا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں, ہم بیک گراؤنڈ وغیرہ دے کے بیک گراؤنڈ ڈالتے ہیں اور ایک فیتا لے کے ناپتے ہیں, اتنا ہو گیا ہے یا یہ پیراگراف اور چاہیے. آپ فیتا یوز کرتے ہیں, میں وہ مائکروسافٹ ورڈ میں نیچے ایک ورڈ کاؤنٹ کا لکھا ہوتا ہے, اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں. میں نے اردو میں کتنی, اچھا چلیے صحیح ہے, اس میں بھی ہوتا ہوگا ویسے. یہ نوکیا اور اینڈرائڈ کا فرق ہے. ہاں بالکل, چلیے وہ چھوڑیں, ہم اس ٹیکنالوجی کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے ابھی. اس میں پہلی 2 لائنز جو ہے اس میں یہ سیمائی خبر ہے, باقی سب بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان کا بیک گراؤنڈ ہے, یمن کا بیک گراؤنڈ ہے, سعودی عرب کا بیک گراؤنڈ ہے. بس صرف اس میں یہی نہیں لکھا گیا کہ سعودی عرب کے بادشاہ ناشتے میں کھانے کی کیا پسند کرتے ہیں. یہ خبر تو پھر پریس ٹی وی نے بھی اٹھا لی, وہ بھی ہیڈ لائنز میں چل رہی ہے, ایک دفعہ گولی نکل گئی تو پھر سب چلاتے ہیں نا. اور اچھا, اب ایک اور جو اسکیپٹسزم اس میں جو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی پہلے کوئی میرا خیال ہے 8 خبریں باؤنس ہوئی ہیں, اور باؤنس خاصی کریڈیبل اداروں کی بھی ہو گئی, خاصی کریڈیبل اداروں کی. کن کن کی وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. رائٹرز پاکستان نے مئی 2015 میں ایک سٹوری پبلش کی تھی, پاکستان ٹو جوائن سعودی کولیشن اگینسٹ یمن ریبلز, سینئر آفیشل. اس میں سینئر حکومتی آفیشل تھا, سیکیورٹی سروسز کے نہیں تھا, فوج کا نہیں تھا, اور اس میں جی کے لارجلی سنی پاکستان اپنی فوج بھیج رہی ہے. اچھا, باقاعدہ یمن میں آپریشن آئی تھنک ڈیسائسو اسٹارم یا ایسے کچھ نام رکھا تھا سعودی کولیشن میں. یہ سٹوری بھی
बाउंस हो गई, जाहिर है इस पे कोई तरदीद नहीं आई। ऑपरेशन का मतलब डिसाइसिव डिसीजन, ये भी अभी तक ये भी नहीं समझ आ रहा ना कि हो क्या रहा है। अच्छा, इससे भी लोग एक हाथ आगे आ गए। मुझे याद है कि एक बंदे ने बड़ी दावे के साथ लिखा था, एंड आई थिंक कोई फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल ही था, उसने एक आर्टिकल लिखा था कि जी ना सिर्फ फौज जा रही है बल्कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक इसे रिक्वेस्ट की है या डिमांड किया है कि जी कोई शिया फौजी नहीं जाएगा, सिर्फ सुन्नी फौजी जाएंगे। मैंने उससे पूछा सोशल मीडिया पे कि सर ये आपको कैसे पता? उन्होंने कहा जी मैंने सुना है, मेरा एक दोस्त है वो फौज में है, वो बड़ा हाई अप है, वो कंफर्म करके बता रहा है। हो सकता है उस खबर में डिस्कशन की हद तक वो खबर ठीक हो, लेकिन उसने अपना जाती लुच भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ठीक है। सो दैट वाज नंबर 2 मेरा। अच्छा, फिर एक और पाकिस्तान टुडे में एक और खबर आई थी कि यूएस थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी नेवी भेज रही है, और जो नेवल शिप्स के नाम भी लिखे थे उसके अंदर, मुझे अगर याद हो सही तरह, तो वो पाकिस्तान नेवी में एग्जिस्ट भी नहीं करते। फिर फाइनली तो वो अगर कैमोफ्लेज में जा रहे होंगे ना तो नाम हो सकता है स्टेल्थ हो। हाँ, ये गेम थी बहुत बड़ी, मुझे समझ नहीं आई, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है डेथ स्टार भेज रहे हैं, ल्यूक स्काईवॉकर को भी भेज रहे हैं, हमें क्या पता ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा, बेस्ट जो था वो सऊदी की तरफ से जो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की गई थी, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ था कि जी हमारे इत्तेहादी हैं और ये भी फौज भेज रहे हैं। इन्होंने वो उतार ली थी। हाँ, ये बट अब ऐसा भी नहीं था कि उसकी। हाँ, लेकिन सर मैंने अपनी ईमेल में सब कुछ सेव किया हुआ है। हाँ। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन एक ग्राफिक ने बाद में मुरव्वतन कह दिया हाँ जी ठीक है, तुसी कह रहे हो तो कह रहे हो। ये जो ग्राफिक है ये एक सऊदी न्यूज़पेपर में छपा था। अब अगर आप बिल्कुल राइट में देखें तो जो सारे जो इत्तेहादी हैं उसके साथ पाकिस्तान का भी नक्शा बना हुआ है, और बकायदा लिखा गया है कि जी वॉरशिप्स एंड एयर सपोर्ट विल बी सेंट। ये भी कहा गया था कि एयरफोर्स के पायलट्स भी पहुंच गए हैं और बस गेम शुरू हो गई है, और हमारे यहाँ बस वो ठुश ठुश हाय हम बिक गए, हाय हम बिक गए वाले नारे शुरू हो गए। अच्छा, ये जो खबर है ना, आप अभी बोल रहे थे ना कि प्रेस टीवी ने उठा ली, ये CNN वालों ने भी देखी। अच्छा, मीडिया में अक्सर क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, जो अच्छा काम किसी ने भी दुनिया में किया हो ना, कि जैसे यार ये बड़ी देखें आप, ये सऊदियों ने कितनी खूबसूरत ग्राफिक बनाई है, CNN वालों ने ऐसे कहा, आप इसको उठा के थोड़ा चेंज कर दें। तो मुल्कों की जगह उन लोगों ने दायरे लगा दिए इंस्टेड, यानी एक्सक्लूसिव करके मेड एज जापान, हाँ, नॉट मेड इन बट मेड एज। तो वहां पर पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया, लेकिन फिर जब पता लगा कि खबर गलत है तो उसको वापस लिया, पाकिस्तान को हटा दिया और दोबारा उसको अपलोड। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है, देखो ये जो आपने मिसालें दी, ये तो खैर खबर अभी तक बेबुनियादी है, यमन की सरहद से पाकिस्तानी ब्रिगेड की तैनाती की, लेकिन होता ये है कि ये जो सिक्योरिटी हल्के होते हैं या जो हुकूमती हल्के होते हैं उसमें 10 तरह के ऑप्शन चल रहे होते हैं, ठीक है, सिनेरियोस चल रहे होते हैं। अब उसमें अगर कोई रिपोर्टर बैठा हुआ है और या किसी से कहे यार आज मीटिंग में ये ऑप्शंस पे गौर किया गया, तो वो उसको खबर की शक्ल भी अक्सर औकात दे लेता है कि ये गौर किया जा रहा है, हो रहा है। मसलन ये जो कोरिया की जंग हुई थी, इसमें मैकार्थर साहब की तरफ से तजवीज़ गई उस ज़माने की एडमिनिस्ट्रेशन को कि साहब एटम बम गिरा देते। यस, हाँ। अब 2-3 अमरीकी अखबारात ने उन लीड लगाई कि साहब अमेरिका जो है नॉर्थ कोरिया पे एटम बम गिराने की के बारे में गौर कर रहा है। अच्छा, खबर गलत नहीं थी, हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट मानों में खबर वो नहीं थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑप्शन 6 होगी। पूरी दुनिया के सरकारी हलकों में, फौजी हलकों में ऑप्शंस पे गौर हो रहा था। अब ये आपकी महारत पे, बहैसियत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, आपकी महारत पे डिपेंड करता है कि आप उसको जज करके उसमें से कहें कि यार ये सिर्फ ऑप्शंस ही डिस्कस हो रहे हैं या वाकई सीरियसली ये हो भी सकता है। और कभी कभी रिपोर्टर के हाथ में तो अब मुझे इल्म नहीं है, डेस्क के पास आ गई, डेस्क के यार ये बिकने वाली हेडलाइन नहीं है, हाँ, इसको ऐसे कर दो। तो अब मुझे ये इल्म नहीं है कि ये जो यमन वाली स्टोरी है ये ऑप्शन थे। अच्छा, ऑप्शन नेचुरली हो सकता है, हाँ, या ऑप्शन थे या वाकई ही किसी को भनक पड़ी, या फिर कहानी सामने जब आने लगी तो जो ऑप्शन देने वाले थे वो पीछे हट गए, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन देखें, अब एक और चीज़ है ना कि जैसे आप कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव में आपको ये देखना चाहिए, एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए कि अब जैसे ये खबर गई, इसकी तस्दीद भी आ गई, लोग कह रहे हैं कि नहीं जी आपको नहीं पता, ये खुफिया तौर पर हो रही है। तो सर ये ब्रिगेड है, ये पुलिस की मोबाइल नहीं है, हाँ, कि मतलब वो यार वो थाने से फोन आ गई है 5 मिनट में तुमने वहां पहुंचना है। ब्रिगेड के साथ पूरी सपोर्ट स्टाफ जाती है,
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स जाते हैं, और ये ऐसी चीजें होती हैं ये छुप नहीं सकती। हाँ, ये अगेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास इस लेवल की कि हम एक पूरी ब्रिगेड को इनविजिबल कर दें। पार्लियामेंट की किसी मजलिस कायमा या कमेटी के इल्म में जरूर होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो हर ऐसा ही है कि जैसे इवनिंग्स में नहीं होता था कि वो लिखते ज़रार खोड़ो की शादी और नीचे छोटा सा लिखा हो 2000 में हो चुकी है। अच्छा तो वो जो है ना, तो बेसिकली तुम्हें कैसे पता है शादी कब हुई है? यार बस अंदाजा ही लगाया, इन्वेस्टिगेट सही अंदाजा लगाया तुमने। 2001 में हुई थी, लेकिन कोई बात खत्म हो गया। अच्छा नहीं, मैं आज भी तो कोई एक और भी तो मिस रिपोर्टिंग हुई हाँ, है, वो थी लोकल पेपर्स में। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 के इम्तिहानात कल अदब। अब अल्लाह जाने 2013 से 2017 तक ये तो खबर छपी ना हाँ कि 2013-17 तो अभी शुरू हुआ, मतलब 2016 तक के इम्तिहानात कल। अब उससे पहले ज़ाहिर फैल गया, जबकि ओरिजिनल खबर मुझे नहीं पता ओरिजिनल खबर क्यों नहीं पढ़ी गई, उसमें सिर्फ 2013 के जो इम्तिहानात हैं उनको कलअदम करार दिया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के नताइज मनसूख नहीं किए गए। और वो झगड़ा पुराना चल रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, मेरिट का मसला था, बाकी अरकान भी बहुत अरसे से तैनात नहीं थे, उसका था। अब ये खबर जो है काटा और ले दौड़ी वो वाले मसाइल में वो हुआ ये होगा कि जैसे है ना 2013, तो अगले हिसाब लगाया कि अच्छा 2013 के अगर कलअदम होंगे तो ऑटोमेटिकली 2014 के भी हो जाएंगे, फिर 15 के भी हो जाएंगे, फिर 16 के भी हो जाएंगे। डोमिनो इफेक्ट होगा ना कि अगर तो वो उन्होंने कहा जी चलो मतलब इसको अपडेटेड कैसे करें, तो उन्होंने कहा 2013 पुराना है, थोड़ा फ्रेश करके वापस लाओ। हाँ फ्रेश करके उसको ना, तो उन्होंने कहा 2016 तक जो है ना वो करते हैं। तो खैर हम क्या करें यार, मतलब अब फेक न्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन होता ऐसे ही है। अगेन मीडिया में भी डोमिनो रिपोर्टिंग, डोमिनो इफेक्ट आता है ना। एक ने गलत खबर प्रिंट की, किसी और ने उठाई और उसको एक्सक्लूसिव करने के लिए सोर्स भी निकाल दिया, और नहीं भाई ये बातें तो हमने को 1000 दफा की हैं, एक और दफा कर लेते हैं, 1001 दफा। सही बात और लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से तो पाकिस्तानी फौज वहाँ तैनात हो चुकी है। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक और चीज़ को एग्जामिन करते हैं। वेलकम बैक। और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने वाशिंगटन पोस्ट में एक मज़मून लिखा है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जनाब उसामा बिन लादेन को जब पकड़ा गया तो उसकी वजह उनके वो रवाबित थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिसके थ्रू उन्होंने कोई जादू का चिराग लिया और उससे जो है मतलब जो भी है, और उनकी रवाबित की वजह से ही अमेरिका जो है उसामा बिन लादेन को मारने में, लोकेट करने में और मारने में कामयाब। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली बता देता हूँ हुसैन हक्कानी ने कहा क्या, फिर आप बताएंगे उसके ऊपर रिएक्शन जो आया है। अच्छा, ये आर्टिकल कम है, जॉब एप्लीकेशन ज़्यादा है, उस पर थोड़ी देर में हम आते हैं। लेकिन इन्हें क्या कहा है कि आई वॉज अप्रोच्ड कि आप हेल्प करें यूएस स्पेशल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस पर्सनल को पाकिस्तान में स्टेशन करने के लिए, और मैं ये रिक्वेस्ट ले गया पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप की तरफ, जिन्होंने अप्रूव किया। लेकिन हालांकि यूएस ने हमें ऑपरेशन के लूप में नहीं रखा कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इन ही इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस एसेट्स की मदद से ओसामा बिन लादेन ट्रैक हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर 2011 में मुझे रिज़ाइन करने पर मजबूर किया गया, और मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो ये था कि मैंने इन CIA ऑपरेटिव्स को फैसिलिटेट किया है। हालांकि ये सब कुछ पाकिस्तान की इलेक्टेड सिविलियन लीडरशिप की ऑथराइजेशन के थ्रू हुआ। ये भी कहा कि सबको पता था, जिसमें फौज भी शामिल है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि उनका ये क्यों ख्याल था कि CIA ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में टॉफियां बेचने तो नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, होता ये है कि जब भी ये इशू आता है ना मेमो गेट का या हुसैन हक्कानी का, तो यही होता है कि सारी जो रुख है गनों का वो हुसैन हक्कानी की तरफ हो जाता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। फरतुल्लाह बाबर ने इस पे तबसरा करते हुए कहा है कि अमरीकियों को जो वीज़ा जारी किया गया उस ज़माने में जब इनकी हुकूमत थी, तो तमाम ज़ाब्तों का ख्याल रखा गया और हुकूमत की किसी ब्रांच को उस वक्त इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी।
پھر حقانی نے یہ جو واشنگٹن پوسٹ پہ آرٹیکل چھپا اس کے ریئیکشن کے بعد ڈان کو ای میل کیا. انہوں نے کہا جی میرے پاس تمام ویزے جو میں نے ایشو کیے ان کا ریکارڈ موجود ہے. یہ ویزے میں نے سویلین حکومت کا جو مجھے اختیار دیا تھا اس کے تحت میں نے جاری کیے. اگر کردار کشی جاری رہی تو میں یہ ریکارڈ جو ہے عام کر دوں گا اور ان کے نام بھی آپ کو بتا دوں گا جنہوں نے مجھے یہ ویزے جاری کرنے کی اجازت اور اختیار دیا تھا, جس میں بقول حقانی کے سویلین اور ملٹری دونوں کے لوگ شامل تھے. مطلب I know where the bodies are buried. ویزا ایشو کرنے میں جو کلیئرنس ہے وہ ISI کی بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. بہرحال یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فرات اللہ بابر صاحب نے اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں تو کہیں نہیں ہے. جون 2016 پچھلے سال میں فرات اللہ بابر نے اعلان لا تعلقی کیا تھا ود حسین حقانی. جب اس وقت میرا خیال ہے کسی انڈین پیپر میں حسین حقانی کا ایک آرٹیکل آیا تھا آرگیوئنگ اگینسٹ F-16 کہ یہ جی اگر پاکستان کو مل گئی دہشت گردوں کے خلاف نہیں بلکہ انڈیا کے خلاف استعمال ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد پی پی نے کہا نہیں جی ہم نہیں ہیں, یہ ہمارا نہیں ہے, اور کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے والا کوئی قطن سین نہیں ہے ہمارا, تو پلیز ٹیک ہم ایز اٹ از. یہ جو آج کا جو آرٹیکل ہے نا, میرا نہیں خیال کہ اس میں حسین حقانی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا انکشاف کریں. اب اگر آپ آرٹیکل کو دیکھیں, ہیڈ لائن ہے رشین ایمبیسیڈر اور ان چیزوں کے بارے میں, پھر وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں کہ جی اور میری بہت کارکردگی رہی ہے when I was ambassador I did this and I did this and I did this and I did this. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورتی سے ڈسگائز کی ہوئی سی وی ہے بیسکلی. مطلب ٹرمپ میرا خیال ہے کہ جی دیکھیے میں بہت اچھا کام کر سکتا ہوں اور پلیز فیوچر میں اگر کوئی آپ کے یہاں کوئی اوپننگز ہوں تو بھائی کو کال کر لیں. لیکن اس میں تو آلریڈی بوسٹن یونیورسٹی میں میرا خیال ہے ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر کے سر آپ کتنے اداروں کے لیے لکھتے ہیں سر, اگر آپ کو ایک اور آفر آ جائے آپ نہ تو نہیں کریں گے نا. اس مضمون کے بعد یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور وہ ہاتھ پیچھے کر کے چلنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کریٹیسزم سارا ان کے اوپر ہی آئے گا. لیکن اس پہ پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے خورشید شاہ انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسا بیان ہے جس کی میں مذمت کرنا بھی پسند نہیں کرتا اور یہ تو بڑی لیکن میں پھر بھی مذمت کرتا ہوں. ہاں نہیں مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ہی گھٹیا آدمی ہے بیسیکلی اور اس طرح کر کے استعمال کیا یہ نہیں مطلب اوکے صحیح ہے ٹھیک ہے. ہنا ربانی خر نے بھی کہا یہ جھوٹ ہے, بہت سے لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اب کتنی سچائی ہے, دیکھیں سچ کیا ہے سر یہ ہم تو نہیں جان سکتے نا. ایک سچ جو ہے نا وہ ایک دراز میں پڑا ہوا ہے جو ہے بن لادن کمیشن کی رپورٹ, ٹھیک ہے. اچھا وہ تو خیر پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. اسی آرٹیکل میں واشنگٹن پوسٹ میں یہ حسین حقانی نے یوسف رضا گیلانی کے ریفرنس سے کہا ہے کہ جی انہوں نے جب یہ ایبٹ آباد کا ایکشن ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ بھی چھان بین ہو کہ یہ صاحب جو ہیں کس کی اجازت سے یا کس طرح یہاں آئے اور اتنا لمبا قیام پذیر کیا. آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر. اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ہم پر امریکیوں کو ویزا دینے کا الزام لگا رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کا ویزا کس نے دیا تھا. ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ. تو اب مجھے پیپلز پارٹی کے موقف میں تضاد ہے. ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں فرات اللہ بابر کے جی سارا پروسیجرل حساب سے کیا گیا اور جائز طریقے سے ویزے دیے گئے. دوسری طرف حسین حقانی بھی یہی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے انہوں نے ڈسٹینس رکھا ہے. اچھا اس آرٹیکل میں یہ بھی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے آپ ویزوں کی بات کریں کہ کس نے مجھے اتھرائز کیا اور میں نے کس کو ایشو کیا, لیکن اس سوال کا بھی جواب دیا جائے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ امریکن ایبٹ آباد پہنچ گئے اور پاکستانی ایجنسیاں ایبٹ آباد نہیں پہنچ سکی. نہیں ابھی ایک اور چینل پہ مجھے یاد نہیں, ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے وہ کہتے کہ جی نہیں اٹ واز اے سیکورٹی فیلئر دیٹ وی کوڈ ناٹ لوکیٹ اسامہ بن لادن. اٹ از پاسبل اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں. یونا بامبر کا کیس بھی آپ دیکھیں لیکن 20 سال وہ بندہ پکڑا ہے. اس آرٹیکل سے ایک چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو بھی امریکن ایکشن کیا اس میں پاکستانی اندھیرے میں تھے. یہ چیز ہے اور یہاں پہ یہ بھی کلیئر کیا. تو وہ جو ایک وداؤٹ
notifying Pakistan. وہ جو ایک تاثر ہے نا کہ جی انہیں پتا تھا اور انہوں نے کہا یار ہم تو نہیں کر سکتے, تم ایکشن کر کے جو کرنا ہے کر لو. اس کے ذریعے, اس آرٹیکل کے ذریعے یہ بھی کلیئرٹی ہے کہ جی پاکستانی ایجنسیز کو غالباً اس ایکشن کا نہیں پتا تھا. اچھا اب اتنی جو یہ ریاکشن آیا ہے فرت اللہ بابا سے اور خورشید شاہ صاحب سے, یہ کیوں آیا؟ یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اس میں امپلائی کیا گیا ہے, یہ کہیں لکھا نہیں ہے کلیئرلی, آؤٹ رائٹ نہیں لکھا, امپلائی کیا گیا ہے کہ یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن تھی سویلین لیڈرشپ کی, یہ اور یہ امپلائی کیا گیا. لیکن آگے میں نے ڈان کی آپ کو ای میل بتا دی. جی آئی نو اس نے کہا کہ سویلین پلس, مجھے پتا ہے, میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسکلی ان کے لکھنے کے انداز کا ہے. جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے خلاف یہ الزام یہ تھا کہ میں نے کیا, حالانکہ پوری سویلین لیڈرشپ نے اس کو آتھرائز کیا تھا. اس میں یہ نہیں کہا کہ سویلین لیڈرشپ نے اپنے آپ آتھرائز کیا تھا. تو دس از آئی تھنک جہاں اس پر جو تھوڑی سا کنفیوژن ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن اس کو پنچ آف سالٹ کی میں اس لیے میں لیتا ہوں ود اے پنچ آف سالٹ کہ یار حقانی صاحب کو پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے بے دخل کر دیا ہے, ان سے تعلق توڑ دیا ہے. اب ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہاں آ کر کے وہ کوئی سیاسی طور پر کچھ بھی اپنا وہ کر سکے. دیکھیں حقانی صاحب پیشے کے لحاظ سے آڑتی ہیں. ہاں, جنرل ضیاء الحق, وہ نواز شریف, بے نظیر بھٹو, پھر آرمی, پھر بیوروکریسی, اور اس کے بعد اب وہ فل ٹائم ریسرچ. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کتنا اچھا لگے گا اس ریزیومے. اچھا تو اب بیسیکلی بات یہ کہ یہ جو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ روسی سفیر نے جو ملاقاتیں وغیرہ کی, تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ظاہر ہے کہ وہ ہے کہ کام وام اگر ہو تو بھائی حاضر ہے. اینگلنگ ہے نا سر ویسے, خوبصورت. مگر یہ ایک بات ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ ناٹ مچ. اینی آئیڈیا؟ ناٹ مچ. بریک لے سکتی ہے. بریک لے سکتی ہے. بریک لے کرتے ہیں, نیوز اپڈیٹ دیکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہماری دھرتی جو ہے بہت زرخیز ہے, لیکن آج کل, اور سونا اگلتی ہے, لیکن اس میں شاید بیچارے کاشتکار اور کسانوں نے تو شاید یہ جو ضرب المثل ہے وہ سیریسلی نہیں لی, مگر جتنے کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے خاصا سیریس لے لیا. یہ سونا یوریا والا سونا نہیں, یہ اصل سونا ہے, یہ اصل سونا ہے. بالکل. تو آج جناب نیب نے کارروائی کی ہے. حیدرآباد میں محکمہ تعلیم کے آفس سپرنٹینڈنٹ کے گھر چھاپا مارا ہے. 16ویں گریڈ کے جو ہے افسر تو نہیں ہوتے, 16 گریڈ کے تو ملازم ہی ہوتے, تو ان کے گھر سے بس گریڈ سے نہیں اختیار سے ہوتی ہے. کیا بات ہے سر جی, اس کو دیکھ کر کے تو ہم لوگوں کو وہ ڈپریشن شروع ہو گیا. جب 28 کروڑ روپے صرف بس, کچھ بھی, ہاں زیادہ نہیں ہے. اور یہ اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے. جی گھر سے. اور اس کی تفصیل بھی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے 4 کروڑ کے پرائز بانڈ تھے, اس کے علاوہ 5 فلیٹس کے گہنے بھی ہیں یار بڑے خوبصورت. تمہیں 28 کروڑ نہیں, ابھی لسٹ تو کمپلیٹ کر, لسٹ کمپلیٹ کرنے دیں پلیز, لسٹ کمپلیٹ کرنے دیں یار. آپ چلے لسٹ ہے نا. اچھا سن تو, 5 فلیٹس کے کاغذات, 2 گاڑیاں اور دیگر سامان. تم اسے بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو, بہت بڑی رقم ہے. نہیں آپ بتائیں. مجھے یاد ہے جس زمانے پہ چیف جسٹس صاحب کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی نا, تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا, گپ شپ لگا رہا تھا. یہ سنیا میں نے آپ اس سے پوچھا, کہنے لگا سر جو ہے نا ہمارا کاروبار نہیں چل رہا نا, بھوکے مر رہے ہیں, ٹیکسی میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے, ادھر مظاہرے, ادھر لاٹھی چارج وغیرہ. تو پوچھا اس سے کہ جی کتنے آخر کیا ہوا ہوگا, کتنے پیسے خرچ ہو گئے. کہنے لگا بے بہا پانی کی طرح دولت بہہ رہی ہے نا مظاہروں پہ اور ایجیٹیشن. پوچھا کتنے آخر اب تک خرچ ہو چکے. اس نے کہا سر جی کچھ نہیں, پچھلے 1 مہینے کا بھی اگر حساب کتاب دوں نا آپ, کم از کم 8-9 لاکھ روپیہ تو لگ چکا ہے اس تحریک. 28 کروڑ کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ کوئی 200 لائر موومنٹس تو یہ بندہ آرام سے چلا سکتا ہے. میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ مجھے پتا آپ کے پاس بڑی مثال ہے, اسی لیے میں نے وہ ایگزامپل چوز کی. بڑی کا لفظ چھوٹا ہے. سنیں, اس ملازم کا نام ہے بچو مل, تو ظاہر ہے بڑے مل کی اب آپ بڑے مل پر. ہاں اچھا جی, میرے پاس ہیں مشتاق احمد شیخ کی, ابھی کہہ رہے تھے نا 28 کروڑ. نہیں سر, مشتاق شیخ نہیں سر, بچو مل کے ملے. بچو مل. اچھا یہ مشتاق بچو مل, ہٹو بچو, اس سے بھی بڑا ایک کیریکٹر ہے اسی ٹرائیو میں,
سابق ہیڈ کانسٹیبل سندھ پولیس محمد یوسف صاحب. ہیڈ کانسٹیبل, اچھا ہیڈ کانسٹیبل, اور ان کے صاحبزادے عارف یوسف صاحب جو ابھی ملازمت میں ہیں. 25-26 فروری کو ڈان میں یہ خبر چھپی تھی کہ نیب نے ہیڈ کانسٹیبل محمد یوسف کے گھر پہ چھاپا مارا. 4 ارب روپے مالیت کی جائیداد کی دستاویزات, 2 کروڑ ایرانی ریال, 12 لاکھ کے انعامی بانڈز, 2 کروڑ مالیت کا 16 اونس سونا, 20 بینک اکاؤنٹس, اس کے علاوہ 10 بے نامی اکاؤنٹس, ہر اکاؤنٹ میں 20 سے 70 بلین روپے. ان اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے جمع کرائے گئے اور نکلوائے گئے, ان کی سینکڑوں رسیدیں. 3 کروڑ مالیت کا کانسٹیبل صاحب کا میرج ہال, 1 پلاٹ کی سیل ڈیڈ, اس پلاٹ کی قیمت 28 ملین روپے. بحریہ ٹاؤن حیدرآباد اور کراچی میں 10 پلاٹس, 5 اپارٹمنٹس, کراچی اور حیدرآباد میں 6 گھر, 1.5 کروڑ روپے مالیت کی 10 گاڑیاں. سرکاری افسروں سے ملی بھگت کا یہ پورا ریکٹ تھا. املاک کی خرید و فروخت اور نقد رقم کے لین دین کے لیے ہیڈ کانسٹیبل محمد یوسف صاحب کو فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. چلے بھائی یہ تو کس نے کہا تھا کہ صحافی بن جاؤ؟ یا میں ابو میں تو یہ جو ہے نا بیٹا سی ایس ایس کرو, یہ سارے جو ہیں یہ ان کا فرنٹ مین تھا. وہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس میں 4 لاکھ نہیں ہے یار. تم تو لوگ ہیڈ کانسٹیبل کو جب پکڑا انہیں کہا جی میں تو یہ نہیں, وہ دیکھیں جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے, وہ جو چارپائی کے نیچے گھسا ہوا ہے, تو اس نے نام لینے شروع کر دیے. تو آج نیب نے ایک اور کو سابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر حیدرآباد ہیں مشتاق احمد شیخ کو کراچی سے حراست میں لیا ہے, اور ان کے پاس سے جو نکلا ہے ان کے گھروں, فارم ہاؤسز اور شادی ہالز پر چھاپے مارے ہیں. پہلے تو سن لیں, یہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں, اسسٹنٹ ایڈیشنل جہاں سے اربوں روپے مالیت کی نقدی, سونا, پلاٹس کے کاغذات, گاڑیاں. اچھا ان کے 1 کروڑ 37 لاکھ روپے کے تو پرائز بانڈ نکلا ہے, چھوٹی ہے آپ کچھ نہیں ہے, اور 37,000 سعودی ریال تھے. سارا کام ہیڈ کانسٹیبل کے نام پہ ہو رہا تھا. 3 کلو سونا تھا, 9 گاڑیاں تھیں. ارے یار مطلب کوئی, اور اس کے بعد 9 گاڑیاں ایک تھیں, 4 گاڑیاں ایک تھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد گھڑیاں DHA کراچی میں صرف 2 بنگلے بس. ہاں اس کے بعد 1200 گز والے ہوں گے چھوٹے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اگر سکون کے لیے بھی ہونا چاہیے, حالہ میں 47 ایکڑ کا فارم ہے ان کا, فارم ہاؤس. 47 ایکڑ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں, اور انہوں نے جو یہ 200 ایکڑ زرعی زمین اس کے علاوہ بھی خریدی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف اب نیب کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جناب ان کے خلاف حکومتی فنڈز میں خرد برد اور اختیارات کے غلط استعمال کا مقدمہ بھی چل رہا ہے, اور نیب نے 10 دسمبر 2016 کو ان کے خلاف ریفرنس بھی دیا تھا. بحاضری تو ڈالنی ہے نا فلم کے آخر میں, آخری سین ہوگا پیلی بار. لیکن ویسے پتہ ہے بچو مل, ہاں بچو ہی رہے گا. صحیح بات نہیں, کیونکہ یار اس کی باقی حرکتیں دیکھیں نا, گھر سے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. لیکن کام کیا کرتا تھا کہ جو جابز لینے آتے تھے ان کو انلیگل اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو کرتا تھا. تو مطلب یہ کام بھی کرنا ہے. کتنا ملے گا اس کام کا یار تمہارے پاس؟ سنا لگ رہا ہے جس طرح اینکر بھی تو انلیگل خبریں دیتے ہیں نا. مطلب نہیں آپ خدا کے لیے زیادہ نہ پھیلو پلیز. یہاں پر ویسے ہی کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں, میں وہاں سے پہلے سے ہی ڈپریسڈ ہوں. یہ مشتاق رئیسانی کی بھی سٹوری ہے, لیکن ان کے سامنے تو یہ کچھ نہیں ہے یار. دیکھیں کچھ تو 73 کروڑ بس. کچھ تو دیکھیں یہ حقائق ہیں جو یہ دونوں بتا رہے ہیں, اور مزے بھی لے رہے ہیں, کچھ مزے نہیں لے رہے ہیں کہیں سے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اتنے چسکے لے کے اس طرح کی خبریں پڑھ رہے ہیں, اصل بات اس کا پس منظر یہ کہ ہم کنگلے ہیں, تو ہمارے ہاتھ یہی ایک مزہ لینے کے لیے چیز آ گئی ہے, بجائے اس کے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. یہ تو میں تو دوسرے لوگوں کے پرائز بانڈز فوٹو کاپی کر کے خوش رہتا ہوں. لیکن اتنی نہیں, خیر ہم تو پرائز بانڈ لے لیں, اس پہ ساری زندگی کچھ نہیں نکلے گا یار. مطلب کیا ہو گیا یار, وہ سرپرائز بانڈ ہوگا. سرپرائز یو گاٹ نتھنگ. وہ اسکریچ کارڈ بھی کریں تو اس پہ بھی آتا ہے بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. لیکن سیریسلی اسپیکنگ کیا ہمیشہ ہم دوسروں کی دولت کی ہی بات کرتے ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے. اب اس سے زیادہ کیا دوسروں کی دولت نہیں تھی, ویسے ہی ملک کی نہیں تو اور کیا کریں. قاسم سلطان دیکھیں ہم. بٹ مائی پوائنٹ از کہ اوکے سیریسلی اگر بات کریں نا, یہ تو لوگ ہیں یار فرنٹ مین ہیں. ہاں یہ ہیں بینکس. یہ جو گھر ہے یہ گھر نہیں ہے, یہ بینکس ہے. فورٹ ناکس ہے نا US والا, جہاں پر سارا سونا رکھا ہوا ہوتا ہے, یہ بچو مل ناکس ہے.
یہ مشتاق رئیسانی نوکس ہے. لیکن یہاں پر مزے کی بات ہے بڑے لوگوں کی ان دونوں نے فورٹ نوکس کا نام نہیں سنا ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی گئے تو ہوں گے امریکہ 2 دفعہ سے. ہاں وہ یہ تو امریکہ میں بھی بنگلہ ہوگا, وہ بھی نکل آئے گا. لیکن پوائنٹ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے کام کرتے ہیں. مثلاً کون سے بڑے ہو سکتے ہیں یار؟ بڑے ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا یار, کوئی کیس ویس کر دے گا, اور ان کے پاس تو اتنے لمبے نوٹ ہیں, یہ تو کیس چلا بھی سکتے ہیں, ہم تو نہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے. لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. تو آپ بتا دیں آپ بڑے ہیں سر, کون کس کے فرنٹ میں؟ بھائی آپ تینوں میں ہاں لاڑکانہ کے اوپر بھی آپ یہ 4-5 مہینے سے یہ چل رہی ہے کہ اربوں روپے کا بجٹ لاڑکانہ کو دیا گیا, اور لاڑکانہ کا حال بقول ہمارے ایک دوست آئے تھے جب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد بوئندہ داڑوں کی طرح لاڑکانہ کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہاں جدید شہر کے آثار تھے. نہیں, لیکن لاڑکانہ کے اوپر یہ جو الزام ہے نا کہ اربوں روپے کا بجٹ وہاں جاتا ہے اور بلیک ہول میں غائب ہو جاتا ہے, یہ آج کا نہیں ہے. بھٹو صاحب کے دور میں بھی جب PNA کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ کون سا وزیر اعظم ہے جو پیرس سے پانی منگوا کے پیتا ہے, اور لاڑکانہ کی سڑکیں اس نے پیرس کی طرح شیشے کی بنوا دی ہیں. اب اس کے بعد کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ لاڑکانہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جا کے دیکھ لیتا کہ اس کا کیا حال ہے. گڑھی خدا بخش جو کہ آبائی گاؤں ہے, وہاں میں نے جو لوکل لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یار یہ گاؤں میں پانی وانی کھڑا ہے, سیم ہے, یہ کیا ہے؟ اتنے وزیر اعظم وزراء اعلیٰ یہاں سے ہیں, بیوروکریسی میں لاڑکانہ کا اتنا حصہ, گڑھی خدا بخش جو سمبل ہے اس کا حال کیوں ہے؟ تو اس نے ایک بڑی رومانٹک داستان سنائی جس کے بعد میں چپ ہو گیا. اس نے کہا جی بھٹو صاحب سے ہم نے یہی پوچھا تھا, عید وید پہ آتے تھے کہ یار گڑھی خدا بخش کا تو کچھ کر دیں. تو بھٹو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اگر اس گاؤں کا کچھ کر دیا تو تب بھی مجھ پہ انگلیاں اٹھیں گی کہ اپنے گاؤں کا کر لیا اور باقی جو پاکستان کے گاؤں ہیں ان کا کیا, تو تم لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. جب تک پاکستان کے دوسرے گاؤں کو میں اپ گریڈ نہیں کر دیتا تب تک گڑھی خدا بخش ویسا ہی رہے گا. اب یہ ایک داستان, یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی تو یہ لاڑکانہ پہ جو ہے نا کہ جی بلیک ہول ہے اور کرپشن نو ڈاؤٹ ہے, اچھا صرف لاڑکانہ ہی, سندھ کے کسی بھی ڈسٹرکٹ پہ یہ کہانی آپ فٹ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں جس میں اکاؤنٹس کے ہیں, ایجوکیشن کے اہلکار ہیں, یہ سب چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ہیلتھ کے اتنے وہ ہے کہ سارا ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ جہاں ہوتا ہے, سب سے برے حالات, سب سے برے انڈیکیٹرز جو ہے وہ اندرون سندھ کے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں یا ایجوکیشن کے. اب میں خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی باتوں سے جمہوریت خطرے میں آ جائے, میں خیال ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم ایک اور شخص کی بات کریں گے جو واقعی خطرے میں کو بھی جو واقعی خطرے میں ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور 2014 اکتوبر میں ایدھی ہوم کے ہیڈ کوارٹرز میٹھا در یعنی کراچی میں ایک ڈکیتی ہوئی تھی ایدھی ہوم میں, جہاں ڈاکو جو ہے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کے سونا اور زیورات لے کر کے چلے گئے تھے, جس پہ بہت شور بھی مچا تھا, اور حکومت کی جانب سے بھی, ملک ریاض صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم سے پیسے لے لیں, لیکن مرحوم ایدھی صاحب نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کی, 6 لوگوں کو پکڑا اور 3 کو رہا کر دیا گیا. بعد میں 3 ملزمان ہیں, ان پر کیس چل رہا ہے, جن کے نام ہیں جمشید, سلیم اور عمران. ہوا یوں کہ ایدھی صاحب کے بیٹے فیصل ایدھی اس مقدمے کی سماعت کے لیے جب عدالت گئے تو وہاں جو یہ ملزمان آئے انہوں نے ان کو دھمکیاں دیں اور یہ کہا کہ ابھی تک تم نے سبق نہیں سیکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اگر کیس واپس نہ لیا. پولیس نے بہرحال اس کی تفتیش شروع کر دی ہے شکایات کی, لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک نہیں تو یہ لوگ تو کسی کو نہیں چھوڑتے, سیدھی بات ہے. اور اب یہ کانفیڈنس ان کا دیکھیں, کانفیڈنس ان کا دیکھیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں ہوگا, ان کے پیچھے بھی تو کوئی بچو لال ہوگا نا. صحیح بات ہے, نہیں, اور اس کے پیچھے کوئی اور ہوگا, اس کے پیچھے کوئی اور ہوگا, وہ پولیس کے ساتھ پلی بارگین کر لیں گے نا بیسیکلی. ایگزیکٹلی, ہاں, وہ کہیں گے اچھا یار تم بتاؤ کتنے چاہیے. نہیں, I mean دیکھیں, اب I wish I could say کہ یہ بڑی شاکنگ چیز ہے, اور I wish I could say کہ یار ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. آج اگر آپ ڈان اخبار دیکھیں, ڈان انویسٹیگیشنز نے ایک بہت
کیونکہ آج پروین نعمان صاحبہ کی برسی ہے، اورنگی ٹاؤن پائلٹ پروجیکٹ. اب اگین وہ بھی ایک ایسی انسان تھی کہ وہ کسی بھی ٹاپ فرم میں ایز این آرکیٹیکٹ کام کی تھی، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے غریبوں کا ساتھ دیا، بالکل جیسے ایدی صاحب نے دیا، بالکل جیسے فیض صاحب ایدی صاحب ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اسی جرم کے لیے، اس گناہ کے لیے ان کو قتل کیا گیا. آج وہ جو سٹوری ہے بہت تفصیلی ہے، آج ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگے گا کہ ہاؤ یو کین کل اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. بالکل. تو مجھے تو فکر ہے، کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تو پلیز ڈونٹ تھنک دیٹ. کیونکہ ہونے کے لیے کچھ بھی کسی کے بہیس پہ تو کیا ہوگا نا انہوں نے، نہیں کوئی نہ کوئی تو ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے نا سر. یہ کوئی معمولی موبائل فون چور تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں جا کر کے. مطلب اچھا دوسری یہ کہ سیکیورٹی بھی اگر لے لیں فرض کریں فیصل، کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کی جو کام کی نوعیت ہے اس میں تو 24 گھنٹے وہ ایکسپوزڈ ہیں. ایگزیکٹلی. ان کا ایک بہت ہی جو ارتھ وارم قسم کے ہیں، کھلے ڈلے لوگوں سے ملنے والے. ہاں مطلب جو انتہائی جو زمین سے لگے ہوئے لوگ ہیں وہاں سے لے کے اور بڑے لوگوں تک سب کے لیے انہیں کھلنا پڑتا ہے. اچھا یہ کوئی بینک تو ہے نہیں جو ایدی فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں کہ جی آپ نے دروازہ لگا دیا، یہ کر دیا، 5 بجے دروازہ بند ہو گیا، لاک کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ یہ سماجی اخلاقیات کی ایک ڈیفنس لائن ہے جو انہیں رواں رکھتی ہے یا انہیں بند کر سکتی ہے. سماج کی اخلاقیات یا سماج کا ضمیر کیا اس بات کی اجازت اگر دے سکتا ہے کہ ایدی جیسے اداروں کو بھی دھمکیاں ملیں، ان کے ساتھ وارداتیں ہوں، اور جب وارداتوں کے ملزم پکڑے جائیں تو وہ پکڑے جانے کے باوجود بھی اتنے اسٹرانگ ہوں یا جو بھی ہوں کہ وہ پھر بھی جو ہیں دھمکیاں دیں؟ تو یہ سوال فیصل ایدی پہ نہیں آ رہا، یہ آ رہا ہے اس سماج پہ کہ جو ایک طرف تو واہ 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 کر رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایدی اور یہ ہے فلانا، آپ نے تو دیکھا سب نے. اور آج جو ہے اس کے بیٹے کو اگر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اور مائنس پولیس فورس یا مائنس گورنمنٹ، عام جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کروڑوں گھنٹے روزانہ ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ سوال اٹھانے کے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں فیصل جیسے لوگ کیا کریں. یہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں اٹھا رہا. میں تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا اچھا چیز ایک خاتون نے اٹھائی ہے، بک گئی ہے گورنمنٹ. جو ویڈیو آیا تھا اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں اس کو بہت سے لوگوں نے مزاحیہ انداز میں شیئر بھی کیا، اس کے بہت سے گانے بھی بنے. بہرحال اگین سماج کا یہ پہلو بہت دردناک ہے، سیاہ ہے. ہم سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم سمیت، اور اینڈ میں جب یہ ساری چیزیں ہیں تو انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ سارا انہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے جو واقعی کوئی ٹھوس کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے بکواس کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ 2 گالیاں وہ دے گا، 2 ادھر سے چلی جائیں گی، لیکن جو واقعی ٹھوس کام کر رہے ہیں یہ انہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ فیس بک پیج بن جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. چلیں جناب اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.